سے میں نے ایک واقعہ سنا کہ ایک صاحب کسی اللہ والے کے پاس آئے اور اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا. کہنے لگا کہ کاروبار بالکل بند پڑا ہوا ہے اور جو ہمارے معاشرے میں باتیں پھیلی ہوئی ہیں وہی باتیں دہرانے لگا کہ لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے یا کسی نے مجھ پر بندش کر دی ہے، تو آپ کوئی تعویذ مجھے دے دیں. سوچو کہ اللہ والے کے تعویذ فروش نہیں تھے، روشن ضمیر تھے. بعض تو تعویذ فروش ہوتے ہیں جو ایمان کی چھین لیتے ہیں، جیسے خرید کر جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں. جب ان کے پاس جا کر اپنی فریاد کی، انہوں نے جب اس پر سر سے لے کے پاؤں تک ایک نظر ڈالی تو پوچھا کہ تعویذ دو یا تمہاری بیماری بتاؤں کہ بیماری کیا ہے تمہیں. اس نے کہا کہ جب بیماری کا پتہ چل جائے تو یہ سب سے اچھا ہے. فرمانے لگے کہ بس اتنی بات ہے کہ آج کے بعد اپنی دکان پر بیٹھو اور جب گاہک سامان لینے آئے تو حدیث کے مطابق ترازو جھکتا ہوا رہا. یہ جو تم کم تولتے ہو اور لوگوں کی حق تلفی کرتے ہو، یہ سارے مسائل بچی کھڑے ہو گئے. اب نہ چاہتے ہوئے چونکہ بڑی عقیدت سے اور لوگوں کے مشورے سے اور بیوی کے پریشر پہ آیا تھا کہ جاؤ وہاں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ہاں بھر لی اور جا کے اس نے دکان پر صرف کام ہی شروع نہیں کیا بلکہ لکھ کے لگا دیا کہ یہاں سے سودا لے جانے کے بعد اگر گھر میں بھی جا کر تم یہ محسوس کرو کہ یہ تمہارے مطلوبہ اور خرید کے مطابق نہیں ہے تو واپس آ کر مزید اپنا سامان یہاں سے لے جایا کرو. اب جب یہ تحریر لوگ پڑھنے لگے، دور دور تک یہ باتیں پھیلی. اب جناب لوگ آنا شروع ہو گئے. اب وہ ساری بندش و سحر سارے ختم ہو گئے، کیونکہ یہاں ضرورت جس روشنی کی تھی وہ روشنی اب اس کی دکان میں داخل ہو گئی. اب جب سامان بکنے لگا اور کام بہت زیادہ بڑھ گیا تو آہستہ آہستہ اس کے حالات قائم پلٹ گئے. اس اللہ والے کے پاس آ کر بتایا، انہوں نے فرمایا کہ یہی بیماری تھی جس کا علاج ہو گیا، لیکن اب مزید کچھ بیماری کے اثرات چیک کرنے کے بعد پتہ چلیں گے کہ اب ہے یا بالکل ختم ہو گئی. اس نے کہا وہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ وہ وقت آنے پر ہم خود تمہیں بتائیں گے. اب حالات اتنے بہتر اور اچھے ہو گئے کہ اس کی دکان کا پورا اسٹیٹس اور دکان کا سارا سامان چینج ہو گیا. تو اس نے پہلے پرانی الماریاں رکھی ہوئی تھی، پرانا فرنیچر رکھا ہوا تھا، وہ سارا نکال دیا، نیا فرنیچر ڈال دیا، ہر چیز نہیں کر دی. حتیٰ کہ مال کی اتنی فراوانی ہوئی کہ اس نے وہ ترازو جس پر وہ تول کر دیتا تھا وہ سونے کا بنا دیا، اور وہ بٹے جس سے تولا جاتا تھا وہ بھی سونے کے کر دیے. کتنی مال کی فراوانی ہو گئی. ایک دن بیٹھے ہوئے خیال آ گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو نیکی کا راستہ میں نے اختیار کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پر عمل کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی تمام برکات مجھے دنیا میں دے دی گئی اور آخرت میں اس کی برکتوں سے محروم ہو جاؤں. یہ خیال دل میں رہا ہے. اب یہ خیال بھی پیدا ہو گیا کہ جو ہم دنیا کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آخرت سے بالکل ہی صفایا ہو جائے. پھر اللہ والے کے پاس آیا
اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کے مشورے پہ عمل کیا، اللہ نے مالا مال کر دیا، لیکن کل دکان پہ بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا، اور پھر اس خیال نے اتنی قوت اور اتنی مضبوطی پکڑی کہ پوری رات اسی خیال نے پریشان رکھا، پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ نیکی جڑ پکڑ کے گئے، تو فرمانے لگے کیا ہو گیا؟ کہنے کے حضرت اتنے حالات اچھے ہو گئے کہ میں نے وہ جو لوگوں کو جس ترازو سے توڑ کر دیتا وہ سونے کا بنا دیا، وہ بٹے بھی سونے کے بنا دیے، اور فرما جاؤں میرے پاس لے کر آؤ، اور ترازو لے کر آیا، بٹے لے کر آیا، فرمایا کہ بٹے کسی دھیری میں ڈالنے جانے، ترازو بھی فرمایا کہ جاؤ اس کو فلاں دریا میں پھینک کر آ جاؤ۔ وہ گیا پھینک کر آیا، اور پھر پوچھا کہ اب ترازو یاد آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ کہنے لگا کہ اب اس کا کوئی خیال نہیں ہے دل میں۔ کہنے لگا اچھا جاؤ اپنی دکان پر بیٹھا۔ یہ دکان پر بیٹھا، ایک صاحب وہی ترازو تو دریا سے نکال کر بٹے نکال کر اس کے پاس پہنچا، بولا کہ تمہاری دکان پہ کوئی ڈکیتی تو نہیں ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں کوئی ڈکیتی، میں چوری کی۔ کہا یہ ترازو تمہارا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا یہ دریا کے اندر پڑا ہوا تھا، اور میں وہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا، وہاں میری نظر پڑ گئی، میں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ کی دکان پہ ڈکیتی ہوئی، چوری ہوئی، چور لے گئے، ڈاکو لے گئے، اور پھر ان کے ہاتھ سے گر گیا تو میں یہ واپس لے آیا۔ وہ ترازو اٹھا کر پھر اللہ والے کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت یہ واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو خالص حلال ہے یا اس میں حرام کی آمیزش بھی ہے، اس لیے کہ حلال مال پہ ضائع نہیں کرنا، آپ پھینک بھی دیں گے تو واپس پلٹ کر آپ کی طرف آ جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، سمجھنے کی بات ہے کہ آج ہم ان اندھیروں کے اندر اس بات کو سمجھیں۔ حضور